کامیابی انسان کی پسندیدہ چیز ہے، اور جس شعبے میں اور فیلڈ میں آدمی کام کرتا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرتا بلکہ کامیاب ہونا ہی پسند کرتا ہے۔ کامیابی کے مختلف زاویے اور مختلف معیار انسانوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر متعین کیے، اور اپنی سوچ کے اعتبار سے کامیابی جس طریقے سے انہیں سمجھ میں آئی اسی طریقے سے وہ کامیابی کی راہ پر چل پڑے۔ کسی نے یہ سوچا کہ ڈرگز سپلائی کر کے خوب مال جمع کر لو یہ کامیابی ہے، تو آدمی اس راہ پر چل پڑا۔ کسی نے سوچا اسمگلنگ کر کے مالدار بن جاؤ، تو وہ اس راستے پر چل پڑا، اس کے نزدیک اس طرح سے بھی مال کمانا کامیابی ہے۔ کسی نے سوچا جوے کا اڈا چلاؤ، بہت پیسہ ہے اس کے اندر، اس نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا۔ کسی نے شراب کے اڈے کے بارے میں سوچا کہ اس میں بہت کمائی ہے، تو اس کے پیچھے چل پڑا اور اسی کو کامیابی سمجھ بیٹھا۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے اللہ کی کتاب کا جو فارمولہ ہے اسی فارمولے کو فالو کیا جائے، اور اس سے ملنے والی جو کامیابی ہوتی ہے وہ لمحاتی یا دنیاوی ہی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی بھی کامیابی ہوتی ہے اور اخروی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ آج کے مادی دور کے اندر، ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اور مٹیریل کے دور کے اندر سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ بہت ساری وہ کامیابیاں جو قرآن کی روشنی میں ہیں اسی کو بہت ساری دنیا کا غلبہ جس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اس کے نزدیک وہ ناکامی ہے۔ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک بیرسٹر آ رہا ہو، ایک سرجن آ رہا ہو، اور ایک مدرسے کا مدرس آ رہا ہو، حافظ قرآن آ رہا ہو، تو جب کمپیریزن ہوگا دونوں کے درمیان تو آج کے دور کا انسان سرجن کو تو کامیاب سمجھے گا، حافظ صاحب کو کامیاب نہیں سمجھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرجن ہونا کامیابی نہیں ہے، لیکن اگر سرجن بہت بڑا ہے اور بے نمازی ہے، سرجن بہت بڑا ہے لیکن شراب پی رہا ہے، سرجن بہت بڑا ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو اس سے کروڑوں گنا وہ حافظ صاحب اچھے ہیں جو مہینے کا 10,000 15,000 کماتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کامیابی کی سند اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ لیکن ذہن بدلا ہوا ہے، مائنڈ پورا چینج ہو چکا ہے۔ جب تک آپ اپنی سوچ یہ نہیں بنائیں گے، جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جب تک یہ سوچ آپ اپنی نہیں بنائیں گے کہ قرآن نے کسے کامیاب کہا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کامیاب کہا، اور اسی کو جب تک آپ کامیاب تصور نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، حقیقت میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، جو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ عمومی طور پر جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو آدمی من کے حوالے سے سمجھتا ہے جس کا دل پاک ہو گیا، اس میں بھی کوئی مظاہرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا دل پاک ہو گیا اور نگاہ ناپاک ہے تو آج میں جو سمجھانے جا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید جو علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی۔ جب تزکیے کی بات آتی ہے تو آدمی صرف من ہی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا،
لیکن قرآن نے صرف اسی حد تک محدود نہیں رکھا، کہاں کہاں پاکیزگی کے حوالے سے تعلیم دی، ان آیات کا، ان میں سے چند آیات کا تذکرہ انشاءاللہ میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں جو مراد ہے قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، یہاں مراد عقیدے کی صفائی ہے اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ وہ مراد کو پہنچا جس نے شرک سے توبہ کر لی، جس کے دل میں توحید رچ بس گئی اور دل سے شرک کا صفایا جس نے کر دیا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اور ایک مقام پر میرے کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جن گناہوں کو وہ چاہے معاف فرما دے۔ شرک اتنا گناہ، اور شرک اگر کسی کی زندگی میں ہے تو دیکھیے پاکیزگی کی بات آئی نا، تو پاکیزگی کس کی ہوتی ہے؟ جگہ اگر ناپاک ہے تو آپ صاف کریں گے تو کہیں گے یہ پاک ہو گئی، تو پہلے ناپاکی تھی، اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کیا تو یہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ تو قرآن نے شرک کو کہا انما المشرکون نجس، یہ ناپاکی ہے۔ تو مراد کو پہنچا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا شرک کی آلودگی سے، اور شرک سے جس نے توبہ کر لی، شرک سے جس نے رشتہ توڑ دیا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب